جیسا کہ میں نے بتایا ہے پہلے کہ بعد مرنے کے 2 ہی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے. اللہ کی طرف سے 2 جگہ متعین کیے گئے ہیں، جنت یا جہنم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ آقائے کائنات نے دونوں جگہ کی کچھ نہ کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں بتا دی ہیں. اب ہمیں سننے کے بعد یہ منتخب کرنا ہے کہ ہمیں کس جگہ پہ جانا ہے. حالانکہ کوئی بھی ایسا ہی نہیں ہے جو جہنم میں جانا چاہے اور جنت کو چھوڑ دے، مگر شامت اعمال کے کام جہنم کا زیادہ کر رہے ہیں لوگ. اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک طویل حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو اس سے پہلے آپ قبر کے بارے میں سماعت کیجیے. پہلی منزل تو قبر ہی ہے نا، قبر میں جائیں گے. تو قبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، وہ سماعت کیجیے. ترجمہ میں سناتا ہوں. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. جب دفن کر دیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے اور آپ چل دیتے ہیں، تو 2 فرشتے آتے ہیں. اس کو بیٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں. اسی لیے قبر کو اتنی گہری رکھی جاتی ہے تاکہ مردہ آرام سے بیٹھ سکے. ہمیشہ اس کا دھیان رکھیں کہ اتنی گہری ہو کہ آرام سے اس میں بیٹھ جائے وہ. اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ جو تم میں مبعوث فرمائے گئے؟ تو حدیث پاک ہے، فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں تشریف آوری ہوتی ہے، سرکار تشریف لاتے ہیں. تو اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ سرکار کے روضہ مقدس سے مردے کی قبر، مردہ جہاں بھی ہو، ہندوستان، پاکستان، نیپال میں، وہاں تک کے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ سرکار کی شبیہ مبارک لا کے دکھائی جاتی ہے، جیسے تصویر کہہ لیجیے. تیسرا یہ قول ہے کہ سرکار تشریف لاتے ہیں، اور علماء محققین نے اسی کو اختیار کیا کہ نہیں، حضور ہی تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. تو فرشتے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ما ھذا الرجل، یہ کون ہے؟ سرکار کی طرف. تو مردہ کہتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو مردہ کہتا ہے میں نے خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا تو ان پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خدا تعالیٰ کی اس قول یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قرآن پاک کی آیت ہے. یعنی خدا تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. یعنی جو ایمان کی باتوں پر قائم رہے، شریعت کی باتوں پر قائم رہے، وہ مومن ہے، یہ اللہ اسے قائم رکھتا ہے. اور جو شریعت کی باتوں سے ادھر ادھر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے. اس لیے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول، اس کا یہی مطلب ہے. یعنی مومن خدا تعالیٰ کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے، صحیح جواب دے دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے، یعنی جیسے سوال جواب ہو گیا تو اب ایک ندا آتی ہے اوپر سے، غیبی ندا. کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا. یہ اللہ کی طرف سے جب وہ سوال کا جواب دے دیتا ہے تو آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو. سبحان اللہ. جنت کا بچھاون. ہم نے تو اس کو مٹی پہ رکھ دیا، ہم تو سمجھ رہے کہ مٹی میں رکھ کے چلے آئے، مگر واہ رے میرے مولا تیری قدرت، تیری حمد کہ جنت کا فرش بچھ رہا ہے اب اس کے لیے. اور اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. سبحان اللہ. تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور حد نگاہ تک. ہم نے تو وہ تھوڑی سی جگہ میں اس کو دفن کر دیا، چلے آئے. اب حدیث پاک یہ بتاتی ہے کہ اگر جواب صحیح دے دیا
تو حد نگاہ کا مطلب یہ کہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہو، اب چھت پہ چڑھ جائیے، آپ دیکھیے کہاں تک نگاہ جاتی ہے آپ، تو حد نگاہ تک اس کی قبر چوڑی کر دی جاتی ہے، لمبی چوڑی، کتنا بڑا انعام ہے۔ اب ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد تو دنیا کی محبت بھی جھوٹی لگتی ہے، دنیا کے تمام کام ایک خواب سے لگتے ہیں، اور اللہ توفیق دے تو اللہ کے ولیوں نے سب چھوڑا کیوں؟ یہی تو دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ اس میں ہے کیا رکھا ہوا، یہ ساری چیزیں تو ختم ہونے والی ہے، یہ کیا ہے، یہ اپنے ایک رشتہ داری کی باپ بھائی بہن یہ وہ فلاں سب ختم، کچھ نہیں ہے، بس ایک رشتہ باقی رہتا ہے اللہ اور بندے کا، بس سب ختم، اس لیے سب چھوڑ دیتے ہیں وہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، یہ حال تو مومن کا ہوا، اور اب رہ گیا کافر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے، یعنی روح تو دونوں کے جسم میں واپس کی گئی، مومن کے بھی کافر کی، اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اسے بیٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے جو تم میں مبعوث کیے گئے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، سرکار کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے جیسے اس کی آواز آئی تھی، وہ پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، اللہ کی پناہ، اور آگ کا کپڑا پہناؤ، اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ میں نے بتایا دوزخ کی آگ کا کیا عالم ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اگر دوزخ کی آگ کا سوئی کے ناکے کے برابر مہین سے، جو اب ہم لوگ تو ڈال بھی نہیں پاتے ہیں ڈورا، اتنا مہین ہوتا ہے، اتنا بھی اگر دنیا میں اتنی آگ آ جائے تو پوری دنیا جل کے خاک، پوری دنیا۔ تو فرماتے ہیں کہ دوزخ کے طرف سے دروازہ کھولنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپٹ آتی ہے، اور کافر کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، اتنی تنگ ہو جاتی ہیں بالکل، اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، ایسا نہ سنے وہ نہ دیکھے، ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے، اتنا خطرناک گرز، ہتھوڑا مان لیجیے ہتھوڑا گئی ہے، اب بتائیے کہ پہاڑ پر اگر اس کو رکھ دیا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ فرشتہ اس گرز سے اس کافر کو ایسا مارتا ہے کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوق سنتی ہے جب چلاتا ہے، وہ سیدھی بات فطری بات ہے، چلائے گا ہی، مگر انسان اور جنات نہیں سنتے، ہر مخلوق سنتی ہے، جانور چرند پرند سب کی آواز پہنچتی ہے، مگر انسان جنات نہیں سنتے، تو وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے قبر کے مختصر حال ہیں یہ۔ اب رہا کہ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ 3 میں نے کہا کہ حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں یا شبیہ لا کے دکھائی جاتی، اس کی تشریح میں حضرت محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاذا، یہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کرنا یا تو اس وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس مشہور ہے اور حضور کا تصور ہمارے دلوں میں ہے، یعنی سرکار مشہور ہیں چاروں طرف، ہمارے دل میں تصور ہے سرکار کا، اگرچہ حضور ہمارے سامنے رونق افروز نہیں ہے، اور یا تو اس وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کھلم کھلا پیش کی جاتی ہے سامنے، تاکہ ان کے جمال جان افزا سے ان مشکلات کی گرہیں ختم کھل جائیں، اور حقیقت یہ کہ حضور ہی تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ ہے قبر کے حالات۔ اللہ کرے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور دنیا کی محبت کو اس پر حاوی نہ ہو دیں، بلکہ اس کی محبت دنیا پہ حاوی رہے، کہ اگر جب اللہ اور رسول کی محبت کا معاملہ آ جائے تو اس کے سامنے چاہے وہ باپ کی محبت ہو، بھائی کی ہو، دنیا کی کسی کی بھی ہو، ہم اسے ٹھکرا دیں۔ صحابہ کرام کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، شریعت کے لیے انہوں نے اپنوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے۔